بلوچ عوام اور بلوچستان کے لوگوں کے قسمت میں یہ 75-77 سالوں سے صرف آپریشن ہے، وہ بمباری لکھی گئی ہے۔ 70 سالوں میں، 80 سالوں میں بلوچستان پہ یہ جو 5واں آپریشن جاری ہے، وہ کون سے نتائج تھے جو ریاست کو حاصل ہوئے کہ 16 تاریخ کو بلوچستان بھر میں بلوچستان نیشنل پارٹی اور BSO بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اس تمام عمل کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس دھرنے میں شریک ہو کر یہ جو لوائقین ہے اور جو غمزدہ فیملیز ہیں اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے اور اس میں شرکت کرے، تاحال اس دھرنے کو دوام دی جاتی ہے۔ ساتھیوں، بلوچستان کی موجودہ صورتحال اور عام شہریوں پر فضائی بمباری کی صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو دشمن ممالک کے درمیان جب کوئی جنگ چل رہی ہو، لڑائی چل رہی ہو، وہاں پہ بھی عام شہری کو، معصوم اور نیتی لوگوں کو اس سے مبرا قرار دے کر کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کی جاتی ہے کہ وہ عام شہریوں پہ اور معصوم لوگوں پہ اس طرح کی بمباری کریں۔ اس سے قبل ہمارے حکمران، ہماری یہاں کے ریاستی واگداران جو ہے وہ تو روزانہ یہ گنگنائے جا رہے کہ بلوچستان میں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، لیکن آج بلوچستان کے اپنے لوگوں پہ، بلوچستان کے عوام، معصوم اور نیتے عوام پہ جس طرح بمباری کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال آپ ایک جنگی جو قیدی ہے ان کے حقوق سے بھی آگے چل کے لوگوں کو یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی جو شروع اول سے یہی کہتی آ رہی ہے کہ بلوچ عوام اور بلوچستان کے لوگوں کے قسمت میں یہ 75-77 سالوں سے صرف آپریشن ہے، وہ بمباری لکھی گئی ہے۔ یعنی یہاں کے لوگوں کی یہ ایک سوالیہ نشان آج ریاست سے ہر بلوچ، بلوچستان کے ہر پشتون، بلوچستان کے ہر فرد حق بجانب ہے کہ یہ سوال کرے کہ یہ پاکستان کی تمام تاریخ جو کہتے ہیں کہ آج سے ایک دن بعد ایک آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن بلوچستان کے عوام لوگ جو عوام یہ سوال کرنے کا حق بھی رکھتی ہے یا نہیں کہ یہ 77 سالوں میں، 80 سالوں میں بلوچستان پہ یہ جو 5واں آپریشن جاری ہے وہ کون سے نتائج تھے جو ریاست کو حاصل ہوئے، اور یہ بدستور یہ ہر آپریشن جو ہے دوسرے آپریشن سے زیادہ بدترین شکل میں نمایاں ہوتا ہے، اور ہر آپریشن کے بعد جو صورتحال بنی وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ذرا یہ تو بتایا جائے کہ ہر آپریشن کے بعد جو مطلوب مقاصد، کون سے مقاصد حاصل کیے گئے تھے۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی صورتحال جو بلوچستان میں ہے یہ آپ کے خیبر پختونخوا میں ہے۔ پختونخوا کے عوام کو بھی یہ 75 اور 77 سالوں میں سوائے اس کے کہ وہ آپریشن ملی ہے، اور آج وہاں کے عوام اس نیچ میں پہنچے ہیں کہ وہ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن وہاں اپنے علاقے سے بے دخل ہونے کو وہ قبول نہیں کر رہے۔ اور آج یہ ہم بات حق بجانب سمجھتے ہیں کہ بلوچ اور پشتون عوام اگر یہ کہیں کہ ہمارے اپنے یہ وسائل، ہمارے وہ قدرتی وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرزمین میں پیدا کیے ہیں وہ وہی ہمارے دشمن بن گئے، اور آج اسلام آباد اور ریاست جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ کسی بھی آئین کو، کسی بھی قانون کو، کسی بھی روایت کو خاطر ملا کے ایک عام لوگوں کو، عام عوام کو تشدد کا نشانہ تو بناتے رہے۔ آج یہاں تک نوبت آئی کہ وہ آج ایک نیتی عوام پہ، شہریوں پہ بمباری کر کے اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عمل کی، اس تمام صورتحال کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اب تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے، جو خود اس کے ایک پریس ریلیز تھی جو ریاست کی حکمرانوں کی، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں صبح سے 2-3 دفعہ ورژن تبدیل کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایک خودکش بم جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا، وہ اس کی بلاسٹ 27 بندے جو ہے وہ ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے فیکٹری میں، سوراب میں فیکٹری۔ یہ ایک نیا وہ ہے جو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ سوراب میں بھی کوئی فیکٹری ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ تمام صورتحال جو ہے ہم آج اس ہنگامی پریس کانفرنس کے ذریعے
یہ آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس تمام صورتحال کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے 16 تاریخ کو صوبہ بھر میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ان کے خلاف، اس عمل کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور احتجاجی مظاہرے کے بعد اسی دوران پارٹی کا ایک اجلاس ہوگا اعلیٰ سطحی کا، اس میں آئندہ کے عمل کے لیے ہم مزید کال دیں گے۔ اور آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ایک ہماری پارٹی کی جانب سے کئی بار یہ بلوچستان کے مجموعی صورتحال کے اوپر جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جس طرح جو ان کی بیانیہ ہے سرکار کی یا جعلی گمرانوں کی کہ یہ ہندوستان ان ملوث ہے، یہ دشمن ممالک اس میں ملوث ہے، یہ الزام لگانا تو بڑا آسان کام ہے کہ یہ دشمن ممالک جو ہے ہم نے تو نہیں دیکھا جب ہمسائے میں، وہ کبھی پنجاب میں تو اس طرح کی صورتحال دکھائی نہیں دیا، سندھ میں دکھائی نہیں دیا، وہ بدبخت ہندوستان جو ہے وہ اتنا 2-3 ممالک کراس کر کے بلوچستان میں آ کے مداخلت کرتی ہے۔ اس پہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا خود مختار اور ایک ایسا غیر جانبدار فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں بنیادی انسانی حقوق کے لمبردار تنظیموں کے نمائندے بھی اس میں شامل ہو، اور وہ یہ تمام صورتحال کا جائزہ لے کے لوگوں کے سامنے ایک اصل پکچر جو ہے اصل صورتحال کو سامنے لایا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ ایک کمیشن بنی پارٹی سربراہ سردار اختر جان مینگر کی سربراہی میں، جس میں بنیادی انسانی حقوق کے تنظیموں کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ آج تک وہ رپورٹ جو غائب کر دی گئی، وہ عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے نہیں لائی گئی۔ اس وقت بھی پارٹی کا موقف یہ تھا کہ یہ جو جبری گمشدگی کا سلسلہ ہے، جو کسی بھی حکومت مخالف بیانے کے بنیاد پہ یہاں کے سیاسی ورکر کو، یہاں کے سیاسی رہنماؤں کو، یہاں کے سوشل ورکر کو، یہاں کے یعنی کہ وہ ہر انٹلیکچوئل کو جو صرف اور صرف اگر وہ شعر و شاعری میں بھی اپنے صوبے کے، اپنے لوگوں کے، اپنے تاریخی اس کا ذکر کرے تو دوسرے دن اس پہ غدار کا لیبل لگا کے غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل جو کافی عرصے سے جاری ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو اس طرح غائب کیا گیا، اور ہم نے ہماری پارٹی نے اس سے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کرا کے آج بھی جو حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں ہیں یہ اس کانفرنس میں شریک تھے، جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بشمول تحریک انصاف کے، وہ خود وہ جو بیانیہ تیار کیا گیا کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ گزشتہ 75 سالوں سے جو زیادتی ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف ان کے اپنے حقوق کے لیے جو بیانیہ ہے، جو ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں جو رائٹ دیے گئے آئین نے، قانون نے، اس رائٹ کے مطابق ہمارے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کی بنیاد پہ یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج بدقسمتی سے وہی حکومت میں شامل وہی جماعتیں آج بھی اس پہ خاموش تماشا بنے ہوئے، بلکہ اس عمل میں شریک ہے۔ انہوں نے ان تمام جو یہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کو اپنا کر انہوں نے بلوچستان کے اسی جو وطن دوست یہاں کے جو نوجوان ہیں جو حکومت مخالف بیانیں رکھتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے۔ ہم اس مطالبے کو پہلے بھی ہماری پارٹی نے دہرایا، آج بھی دہراتے ہیں کہ ایک غیر جانبدار یہاں پہ سپریم کورٹ کے ریٹائر جج، موجودہ جج نہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی آج عدلیہ ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ عدلیہ نہیں رہی، یہ سارے سرکار کے ملازم ہیں، اور وہ آج ایگزیکٹو کے انڈر آ گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو غیر جانبدار ججز سپریم کورٹ کے، اس کے سربراہی میں ایک ایسے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہو جس میں آپ کے جو ہیومن رائٹس کے تمام جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے اس میں شامل ہو، اور اس کے سربراہی میں بلوچستان کی ان تمام صورتحال کا وہ جائزہ لے کے ایک حقیقت کو سامنے لایا جائے۔ تو آج آپ ساتھیوں کو اسی لیے تکلیف دی، اور اس مظاہرے اسی دوران پارٹی کا ایک اجلاس ہوگا جو مزید لائحہ طے کرے گی، اور اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ صبح سے 2 ورژن آ گئے، تو ہم اسی لیے کہہ رہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کا جو مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ساسول میں اسی طرح کے شلنگ ہوئی تھی عام آبادی پہ، اس میں معصوم بچیاں جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی، یہ کڑکوچا میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔
تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام صورتحال کو سامنے لا لے کہ وہاں پہ یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ نے خود کش پہ اور دہشت گرد پہ کسی پہ الزام لگا کے کہ وہ تیاری کر رہے تھے وہ بلاسٹ ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا. لیکن یہ مسلسل عمل جو ہے یہ جو کہہ رہے تھے دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بلوچستان کی حالت بالکل. پرسوں بھی میں نے یہ یہاں کے جو فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہے وہ کہہ رہے کہ بلوچستان میں حالت اتنی خراب نہیں جس طرح کہا جا رہا. بلوچستان میں تو حالات ٹھیک ٹھاک ہے. یہ جو پھر کرفیو کس بات کی لگائی جا رہی ہے؟ آپ کا کٹپوچھا میں کرفیو ہے, آپ کے کلات میں کرفیو ہے, آپ کے خزدار میں کرفیو لگائے گئے, تو اور آپ کا سورا میں آجم نوش کی اور آپ کے زیری میں یہ 1 سال اب پورا ہونے جا رہا ہے کہ وہاں پہ کرفیو ہے. تو یہ ہر علاقے میں جو مسلسل کرفیو لگایا جا رہا ہے تو پھر حالات تو ٹھیک تھے, پھر کرفیو کیوں لگایا جا رہا ہے؟ شاہراہیں تو خود بھی بند کر دیا, پہلے اعلانات کر دیا کہ 5 بجے کے بعد کوئی شاہراہ پہ وہ نہ چلے. تو پھر کیا رہ گیا جب ٹریفک بند ہو, مین شاہراہیں بند ہو, کرفیو لگایا جائے, یہ تمام کاروبار اور وہ بند ہو, تو پھر تو یہ آسان ہے کہ کسی یہ افغانستان کی طرح کہ کبھی کہتے ہیں خودکش ہوا, بس خودکش ہوا تو وہ سارا اس کے بعد جو ہے کوئی کسی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے, وہ سارا نظام اسی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو ایک سیاسی اور جمہوری پارٹی جو ہے وہ ادھر یہ وہ ایس بی آر کی طرح یہ تو بڑا آسان ہے کہ ادھر کہ کچھ نہیں کر رہی ہے. اس میں یہ کتنے سالوں سے یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کتنے سالوں سے یہ بلوچستان سے پارٹی جدوجہد کر رہی ہے. آپ کو لیں کہ اس میں کتنے آل پارٹیز کانفرنس ہوئے اور ان تمام پاکستان کے لوگوں کی اس میں کتنے احتجاج ہوئے, اس میں کتنے جلسے ہوئے. یہ آپ کا یہ جو لکباز دھرنا تھا جو 22 دن پارٹی قائد بشمول مرکزی قائد بیٹھی ہوئی تھی, 4 کارکن بیٹھے ہوئے تھے, جس میں خود کش حملہ بھی کیا گیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ کوئی ایسی زبانی پریس کانفرنس تھی؟ یہ کہنا کدھر بیٹھ کے بڑا آسان ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی بلوچستان کا جو مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے, چاہے جتنے بھی یہاں پہ آپ بمباری کر لیں, جتنے لوگوں کو شہید کرے, جتنے لوگوں کو آپ لاپتہ کرے, بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے. اس پہ ایک سنجیدہ مکالمے کی ضرورت ہے. یہ سیاست کے ذریعے حل ہوگا, کوئی بھی کسی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا. آج تو ایران اور امریکہ بھی وہ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں مذاکرات کے بغیر یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا, اتنی طاقت استعمال کرنے کے باوجود. تو ادھر بھی ہم کہتے ہمارے حکمران تو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ راجنامہ بھی ہم کرا رہے ہیں. پہلے تو اپنے ملک کے حالت کو سدھار لے, اپنے لوگوں کے حالت سدھار لے, ان سے مکالمہ کر لے. شکریہ.